جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، یعنی جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ کیسے بتائیں گے یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے، کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ ذوالقعدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ہو گئے۔ تو جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ در حقیقت اسلام پر چوٹ مارتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یا یہ کہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں کیا حق بنتا ہے وہ حق نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کا حدیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیسے نماز پڑھیں گے؟ ظہر کا وقت کب ہوتا ہے، عصر کا وقت کب ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب ہوتا ہے، عشاء کا وقت کب ہوتا ہے، پھر ان نمازوں میں کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا، کیسے پتہ چلے گا اگر حدیثوں کو نہ مانا جائے تو؟ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزوم ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو دیکھے کہ وہ حدیث رسول کے سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم میں اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی گمراہ ہے، یہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، پیارے نبی نے جو کر کے دکھایا، یہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، اللہ کے نبی نے ہونے دیا ہو، اسی کا نام حدیث ہے، اور یہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ ایک بات کہوں کہ حجیت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جیسے ایک قرآن کی آیت کا کوئی کفر کر دے، کوئی انکار کر دے کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، تو جیسے ایسا باقی سب کو مانوں گا، کوئی یہ کہے کہ میں پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں لیکن قرآن کے ایک پارے کو نہیں مانوں گا، یہ 2 سورت کو نہیں مانوں گا، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کہیں گے ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں مسلمان ہو سکتا ہے؟ پوری کتاب پر ایمان لانا ہے، پوری کتاب پر ایمان لانا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، ایسے ہی حدیث رسول پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔